على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھا کر اپنی فضیلت اور اپنے بہت بڑے انعام کو ظاہر فرما رہا ہے، اور واقعی علم ایسی دولت ہے، اور خاص طور سے علم دین، کہ ایک طرف اس کا حاصل کرنا انسان کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ بغیر علم کے اپنا کوئی بھی کام وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، اور دوسری طرف جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان میں سب سے افضل علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ جو وقت آدمی دوسری عبادتوں کے اندر لگاتا ہے، اگر وہ قرآن عظیم پڑھا ہوا نہیں ہے تو اتنا وقت وہ قرآن عظیم سیکھنے میں لگائے، اگر وہ اردو نہیں جانتا ہے تو اتنا وقت اردو سیکھنے میں لگائے، اور جو دنیا میں اس کو ضرورت پڑے گی کہیں ہندی کی کہیں انگریزی کی تو اپنی ضرورت کے لائق وہ ہندی اور انگریزی سیکھنے میں لگائے۔ تو علم کوئی بھی ہو وہ برا نہیں ہوتا، ہر علم آدمی کے لیے جو فائدہ مند ہو وہ حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کے تھوڑے سے حصے میں علم سیکھنا اور سکھانا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اگر تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ بھی علم سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو گئی اور اس کے بعد فرض پڑھ کے آدمی سو گیا تو تمام رات اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک علماء کرام باقی ہیں، جب تک یہ علم قائم رہے گا اور آپ ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ خالی لائبریریوں میں رکھی ہوئی کتابیں اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے۔ وہ تو نقوش ہیں جو کتابوں پر کڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ عربی زبان کیا ہے اور عربی کی کتاب آپ نے اپنے سامنے رکھ لی تو وہ کتاب آپ کو نہیں سکھائے گی، اور وہ اپنا مطلب نہیں بتائے گی کہ میں کون سی زبان ہوں، کس طرح پڑھی جاتی ہوں اور کس طرح میرا ترجمہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو جس زبان کو نہیں جانتا اگر اس کی کتاب کھول کر اپنے سامنے بیٹھ جائے تو اس کے نقوش آپ کو علم نہیں سکھائیں گے، بلکہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کا استاد ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ استاد بتائے گا، بیٹے یہ نقش جو یوں بنا ہوا ہے اسے الف کہتے ہیں، یہ نقش جو یوں بنا ہوا ہے اسے آ کہتے ہیں، یہ نقش جو یوں بنا ہوا ہے اسے اے کہتے ہیں۔ تو جب تک وہ نہیں بتائے گا اس وقت تک خالی کتاب ہمیں نہیں بتا سکتی۔ اسی لیے کتابوں کا نام اگر علم ہوتا اور لوگ علم والے کتابیں حاصل کر کے بن جاتے تو دولت مند قیمتی سے قیمتی کتابیں خرید کے اپنی الماریوں کے اندر رکھ لیتے اور دعویٰ کرتے کہ ہم سے بڑا علم والا کون ہوگا، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں اور اس کے دل میں سما جاتا ہے، جس کو وہ اپنی زبان سے بھی ادا کر سکتا ہے، جس کو اپنے قلم سے بھی لکھ سکتا ہے، اور اگر اس کے سینے میں اور دماغ میں علم نہیں سمایا تو وہ صاحب علم نہیں کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اس طرح علم نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے علم نکال لے، بلکہ وہ علم کو دنیا سے اس طرح اٹھائے گا کہ علم والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا، اور جب علم والے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو پھر دنیا میں کوئی علم والا رہے گا نہیں۔ تو اس طرح یہ دنیا کے اندر اہل علم ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کی جگہ جاہل سرداری اختیار کر لیں گے، جس کو ذرا سی بھی کوئی علم کی بات آتی ہوگی اپنے آپ سردار بنا بیٹھا ہوگا،
اور پھر لوگ اس کے پاس جائیں گے، فرمایا بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ حال آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو بڑے علماء کرام ہوتے تھے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اس کو عام لوگ نہیں پہچان سکتے۔ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی ہے، اچھی تقریر کر لیتا ہے، یہ مولوی صاحب ہے۔ مولوی صاحب ہونا آسان نہیں ہے، تقریر کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی کسی سے سیکھ کر، رٹ کر، یاد کر کے بھی تقریر کر سکتا ہے، اور اس تقریر کے علاوہ اس کے پاس کوئی علم نہ ہو، لیکن پہلی بار کوئی اس کی وہ رٹی ہوئی، یاد کی ہوئی تقریر سنے گا تو سمجھے گا بھائی بڑا قابل آدمی ہے، بڑی عمدہ تقریر کر رہا ہے، کسی نے لکھ کر دے دی، اچھے معنی اس کے اندر لکھ دیے، اچھے الفاظ لکھ دیے، اس نے یاد کر لی، سننے والا سمجھے گا بہت بڑا عالم ہے۔ تو علم والے کو تو علم والا ہی پہچانتا ہے۔ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، موتی کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا پھر جوہری پہچانتا ہے۔ اسی طرح علم کی قدر بھی سب لوگ نہیں کرتے، اور چھوٹے بچے تو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں تو زبردستی پابند بنایا جاتا ہے علم سیکھنے کا۔ اگر آپ انہیں حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو وہ صبح کو روتا ہے میں تو نجاریوں پڑھ لیں، تو ماں باپ زبردستی کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی اس نے قدر نہیں سمجھی ہے علم کی، کہ علم ہوتا کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ پڑھتے پڑھتے حافظ بھی ہو گئے، قاری بھی ہو گئے، اب عالم بن رہے ہیں تو عالم بننے کی قدر نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے ماں باپ نے ذمہ داریاں لے لی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی، اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے باوجود بہت سارے لوگ پابندی سے اپنے اپنے مدرسوں اور اسکولوں میں جانا نہیں چاہتے، بیٹھ کر پڑھنا نہیں چاہتے، ناغے کرتے ہیں، اور وہ بھی علم کی قدر نہیں کرتے، اور جو قدر کر لیتے ہیں وہ اپنے وقت کے اچھے علماء بن جاتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں اعلیٰ مقامات حاصل کر لیتے ہیں، اور جو علم کی قدر نہیں کرتے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اور اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جن سے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اردو پڑھنا نہیں آتی، تو اب اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ صاحب کوئی کسی استاد کے پاس جائے اور ٹائم دے۔ اب تو موبائل میں بھی ایسے طریقے چل پڑے ہیں، ایسے ایپ ہیں کہ وہ آپ کو ایک حرف دکھائے گا اور اس کے اندر سے آواز آئے گی الف، اور آپ سمجھ لیں گے اسے الف کہتے ہیں۔ ایک حرف دکھائے گا وہ آپ کو، اس کے اندر آواز آئے گی با، آپ سمجھ لیں گے کہ اسے با کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ادھر ادھر کے غلط سلک اپنے موبائل میں پروگرام دیکھیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ علم کی باتیں ہم غور سے پڑھیں، اور آہستہ آہستہ 10 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں الف با تا سا کی تختی یاد ہو جائے گی۔ پھر اگلے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ان کو آپس میں حروف کو ملانا آ جائے گا۔ پھر اگلے 2-3 مہینے میں 10 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کا وہ حروف ملانا اور ملا کر اس نیت سے ان کو یاد کرنا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اتنا ثواب نہیں ہوگا۔ ایک تو موبائل دیکھ رہے ہیں اور دوسرے علم حاصل کر رہے ہیں، تو موبائل دیکھنا بھی تمہارے لیے باعث ثواب ہو جائے گا اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے سیکھ لو گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کے اندر 2 پہلو رکھے ہیں، ایک نفع کا اور ایک نقصان کا۔ اب چاہو تم اس سے نفع حاصل کر لو، چاہے نقصان حاصل کر لو۔ زہر ہے، اس میں بھی 2 پہلو ہیں، اس سے بہت ساری دوائیں بھی بنتی ہیں کہ جن سے علاج ہوتا ہے، اور یہی زہر آدمی کھا کے مر بھی سکتا ہے۔ یہی ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر ان کو طریقے سے کھایا جاتا ہے تو فائدہ مند ہوتی ہیں، بے طریقے کھایا جاتا ہے تو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے دنیا میں شراب پیدا کی ہے اور اس کو حرام بھی کیا ہے، تو کیا بے مقصد کہ اللہ پیدا ہی کیوں کری تھی جب حرام کیا تھا اور بندے کو پینا ہی نہیں ہے؟ لیکن انسان کے لیے کہیں نہ کہیں شراب کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ بھی بعض وقت اس کے لیے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی سمجھدار حکیم مسلمان آپ کو یہ بتا دے کہ اس کا علاج صرف شراب ہے تو شراب پینا جائز ہو جائے گی۔ اس وقت تو شراب نہیں ہوتی، شراب کو جانتے ہی نہیں، اللہ نے اس کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا تو پھر کیا علاج ہوتا اس کا؟ تو اللہ نے ہر چیز کے اندر، چاہے کتنے ہی بڑے نقصان کی صورتیں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی فائدے کا پہلو بھی اس میں ہے۔ اب یہ بندے کا کام ہے کہ اس میں سے فائدے نکال لے یا اس میں سے نقصان پیدا کر لے اپنے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پیدا کی ہوئی نعمتوں سے فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو شر ہیں، مضر باتیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو علمی باتیں یہ سیکھنے سکھانے کی تھوڑی دیر ہوتی ہیں مولا انہیں قبول فرما، اور ہماری راتوں کی عبادت سے بھی بہتر اس کو بنا دے۔ اور اے اللہ سننے اور سنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ ہمارے ملک میں جہاں جہاں بھی جھگڑے فساد ستم ہو رہے ہیں، شر پسند شرارتیں کر رہے ہیں، مولا وہ سب مصیبتیں پریشانیاں دور فرما، سارے انسانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، اور اپنے ملک کو، ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما۔ سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجائے